ہم ہندوؤں کے خلاف نہیں ہیں، ہم ہندو ذہنیت کے خلاف ہیں کہ ادھر پارٹی کا مطلب ہے ہندوستان اور پاکستان ول ناٹ ٹیک اینی یونیلیٹرل ایکشن پریجوڈس ٹو دی پوزیشن آف دی ادر پارٹی. 7 نیوکلیر پاور جو ہیں اس میں وہ شامل نہیں ہے، لیکن آج جب اس نے دھمکی دی ہے اس کا مطلب ہے ان کے پاس مم ہے. کا خیال تھا کہ ہم اس کو لمبا کر دیں گے، الجھا دیں گے کیس کو، تو جو ہے ٹائم گزر جائے گا، نئی نسل آ جائے گی تو یہ بھول جائیں گے. یہ ان کی بھول تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. صبیحہ افتخار پاکستان کالنگ کے دوسرے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. ہمارے ساتھ ہیں کرنل سید افتخار احمد، تمغہ امتیاز ملٹری. آپ 5 کتابوں کے مصنف ہیں. حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب کشمیر دا انفنشڈ ایجنڈا آف پارٹیشن مسئلہ کشمیر پر مکمل آگاہی دیتی ہے اور پوشیدہ حقائق کو منظر عام پر لاتی ہے. سر، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو مسئلہ کشمیر کے حقائق سے روشناس کروائیں اور اس کے ممکنہ حل کے بارے میں بھی کچھ بتائیے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ کشمیر پہ بات چیت کرنے کے لیے اور تھوڑے سے وقت میں بڑا مشکل ہے، لیکن جو میں آج بتانا چاہوں گا وہ جو اس کا بنیادی جو مسئلہ ہے، بنیادی جو وجہ ہے، جو بنیادی طور پہ جو ہندوستان نے دھوکہ دیا، ہندوستان نے جو مکاری کی، ہندوستان نے جو انڈر ہینڈ کلینڈسٹائن آپریشنز کیے ہیں، اور وہ میں مختصر بتاؤں گا کیونکہ وہ آج کل کے حالات کی وجہ سے اور کافی پانی جسے کہتے ہیں پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے، تو جس کی وجہ سے کہ وہ اوجھل ہو گیا ہے. میں آج کے اس پروگرام میں آپ کی طرف سے صرف جو بتانا چاہوں گا وہ مختصر طور پہ اس کی بنیاد بتاؤں گا کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا، کیوں پیدا ہوا اور کیسے پیدا ہوا، اور اس میں ہندوستان کی زیادتی، مکاری، دھوکہ بازی کتنی ہے. اس کے لیے ہمیں تھوڑا شروع میں جانا پڑے گا 1947 کو. اس میں تھا کہ انگریزوں نے ہندوستان سے 14 اگست 1947 سے پہلے جانے کا تیاری کر لی تھی. اس لحاظ سے حکومت برطانیہ نے اپنے وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ذریعے ایک پلان بتایا، اس کا نام ہے 3 جون پارٹیشن پلان 1947. اس میں یہ بتایا گیا کہ تقسیم ہندوستان کیسے ہوگی، ساری چیزیں بتائی گئی کہ ہندوستان اور پاکستان کیسے وجود میں آئیں گے. اور جو آج کا جو ہماری بات چیت زیادہ ہوگی اس کے اندر ایک شق ہے پرنسلی اسٹیٹس، جو ریاستیں تھیں، راجاؤں، مہاراجاؤں، بادشاہوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، ان کا بٹوارہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ایک دوسرے سے ملیں گے، وہ آج کی ہماری بات چیت اس پہ ہوگی. یہ ٹوٹل ریاستیں تھیں 562 ریاستیں تھیں، اور ان ریاستوں کو کہا گیا اس پلان کے اندر 2 باتیں تھیں ان کے. نمبر 1 کہ جن ریاستوں کا اکثریت مسلمانوں کی ہے وہ پاکستان میں جائیں گے، جن ریاستوں میں اکثریت ہندوؤں کی ہے وہ ہندوستان میں جائیں گے. اس کے ساتھ ایک اور پروویژن، ایک اور رکھی گئی تھی شرط، وہ یہ تھی کہ جو ریاست اپنی کسی ملنا چاہتی ہندوستان سے یا پاکستان سے، تو اس کی سرحدیں اس ملک سے ملنی چاہیے. سو مختصر دوبارہ ریپیٹ کروں 2 پوائنٹس. 1 آبادی، اکثر مسلمانوں کی پاکستان، اکثر ہندوؤں کی ہندوستان، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جو ریاست مل رہی ہے ہندوستان یا پاکستان کی، اس کی ریاست اس ملک کے ساتھ ملنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا، یہ بات کلیئر ہو. اب جتنی 562 ریاستوں میں سے تقریباً سب کا فیصلہ ہو گیا، سب ادھر یا ادھر مل گئیں. ہمیں 13 ریاستیں ملی پاکستان کو، باقی سب ان کو ملی. اور کپورتھلا اور جیسلمیر کا کچھ مسئلہ تھا، وہ ہم سے ملنا چاہتے تھے، لیکن وہ انہوں نے چالاکی کر کے، تھی وہاں اکثریت ہندوؤں کی، غیر مسلموں کی، لیکن وہ ہم سے ملنا چاہتے تھے چونکہ ہماری بارڈر نزدیک تھی. ان کو بھی انہوں نے کر لیا، لیکن ہم اس پہ چپ رہے. لیکن تاریخ کی حقیقت ہے کہ وہ ہم سے ملنا چاہتے تھے. لیکن بہرحال یہ 562 ریاستوں میں سے سب کے مسئلے حل ہو گئے. 3 رہ گئے، 3 ریاستیں رہ گئیں جن کا کہ مسئلہ پیدا ہوا. وہ 3 کون ہیں؟ نمبر 1 جوناگڑھ. جوناگڑھ میں
اکثریت عوام کی جو تھی وہ غیر مسلموں کی تھی، ہندوؤں کی تھی، اور مسلمان اقلیت میں تھے. بادشاہ مسلمان تھا، ان کا وہاں کے بادشاہ کا نام تھا نواب آف جوناگڑھ کہتے ہیں. وہاں کے بادشاہ کو نواب کہا جاتا تھا. نواب آف جوناگڑھ نے جوش میں اور پاکستان کی محبت میں اس نے کہا میں پاکستان سے ملنا چاہتا ہوں. اعلان کر دیا کہ میں پاکستان، میری ریاست میں پاکستان میں لانا چاہتا ہوں. انڈیا نے کہا بھی نہیں کر سکتے چونکہ پارٹیشن پلان میں لکھا ہوا ہے ایز پر دا کنڈیشن 2. اور دوسرا گجرات جو تھی وہ تقریباً 250-300 میل پاکستان سے دور تھا. بامبے کے پاس ہے یہ علاقہ، گجرات کا علاقہ، بامبے سے تھوڑا سا اوپر، رن کچھ سے نیچے، اور بامبے کے اوپر بیچ میں دیکھا ہوگا، نقشوں میں دیکھا ہوگا آپ نے. تو یہ اس میں ہے ریاستیں جو ہے اس میں منگرول ہے، جوناگڑھ ہے، یہ سب چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں. جوناگڑھ سب سے بڑی ریاست تھی اس میں، مانا بدر ہے، یہ سب ریاستیں وہیں تھیں. تو بادشاہ نے اعلان کر دیا پاکستان ملنے کا. انہوں نے پاکستان نے کہا نہیں، میں پاکستان سے ملوں گا، میں بادشاہ ہوں، میری مرضی. تو ہندوستان نے زبردستی اکتوبر 1947 میں فوج بھیج کے قبضہ کر لیا. بڑی لمبی کہانی ہے، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں بالکل تاکہ اس کے بغیر قبضہ کر لیا. اب حیدرآباد دکن، دوسرا تھا حیدرآباد دکن، نیچے بہت بڑی ریاست تھی، بہت خوشحال ریاست تھی، اور ان میں بھی اکثریت جو تھی وہ ہندوؤں کی تھی، غیر مسلموں کی تھی، اور مسلمان اکثریت تھے، تقریباً 15 سے 20%. اس کے بادشاہ، ان کے بادشاہ کو نظام آف حیدرآباد کہتے ہیں. نظام آف حیدرآباد کا مطلب حیدرآباد کا بادشاہ. حیدرآباد کا جو بادشاہ تھا سمجھانے کے لیے کلیئر، تو وہاں ان کے کنگ نے یا بادشاہ نے یا وہاں کے نظام نے، وہاں کے نظام آف حیدرآباد نے کہا کہ میں نہ میں ہندوستان سے ملنا چاہتا ہوں، نہ میں پاکستان سے ملنا چاہتا ہوں، میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری ایک بہت بڑی ریاست ہے، دنیا کی بہت بڑے ملکوں سے میرا حیدرآباد دکن جو ہے بہت بڑا ملک ہے، میں کیوں کسی میں ملوں. ہندوستان نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں کہ بھئی نہ آپ کی اکثریت مسلمانوں کی ہے، نہ آپ کی بارڈر میں. اس نے کہا میں تو پاکستان سے مل ہی نہیں رہا، یہ صرف 2 کنڈیشنز. اس نے کہا میں پاکستان میں تو مل ہی نہیں رہا، میں آزاد رہنا چاہتا ہوں. ہندوستان نے کہا نہیں رہ سکتے، اور وہ بھی اڑ گیا کہ میں رہنا چاہتا ہوں. تو ہندوستان نے حملہ کر دیا 12 سپٹمبر کی صبح 6 بجے، اور 18 سپٹمبر 1948 کی بات ہے یہ. 12 سپٹمبر 1948 کو حملہ کیا، اور 6 دن کی لڑائی کے بعد 18 کو وہ ان پر قبضہ کر لیا. اور یہ یاد رہے ذرا 12 سپٹمبر کو، کیونکہ 11 سپٹمبر 1948 کو قائد اعظم کی ڈیتھ ہوئی تھی. پاکستان غم میں تھا، اور انہوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صبح جیسے ہی ان کی ڈیتھ کی اناؤنسمنٹ ہوئی، انہوں نے حیدرآباد پہ حملہ کر دیا. آپ ذرا دیکھیے ہندوستان کی طور طریقہ. اچھا اب آئی اب یہ باتیں کلیئر ہو گئی. تو بات جوناگڑھ اور حیدرآباد سمجھ میں آ گئی. اب جناب کشمیر کی باری ہے. کشمیر میں اکثریت مسلمانوں کی 97% سے 93%، یہ مختلف تھوڑی جگہوں پہ، اور 97% ویری بگ میجارٹی، اور مسلمانوں کی اکثریت. لیکن اس کا بادشاہ جو تھا ہری سنگھ ڈوگرا، وہاں کا جو حکمران تھا، جو رولر تھا، اس کا نام ہری سنگھ ڈوگرا. اچھا اب ہندوستان نے یہاں سے آ کے ہندوستان کی ریشہ دوانیاں شروع ہو گئی. وہاں تو بڑے اصول والے بن رہے تھے جوناگڑھ اور حیدرآباد میں کہ آپ کیسے مل سکتے ہیں، پارٹیشن پلان دیکھ لیں کیا ہے. یہاں آ کے ریشہ دوانیاں شروع کر دیں ہری سنگھ کے ساتھ کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ اور یہ کرو وہ کرو. ولبھ بھائی پٹیل ایک ان کے وزیر داخلہ ہوتے تھے، اور انہوں نے کچھ میں پوچھنا چاہ رہی تھی اس کی کشمیر کی جغرافیائی حدود کے بارے میں بھی ذرا وضاحت فرمائیے. میں عرض کرتا ہوں تو اس کے ساتھ ہی ساتھ بتاتا ہوں، اگر آپ کی اجازت دیں تو میں وہ جو ہے ولبھ بھائی پٹیل کٹر، ہم ہندوؤں کے خلاف نہیں ہیں، ہندو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں. ہم ہندو ذہنیت کے خلاف ہیں. جو جیسے جب پنڈت ہیں وہ بھی ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن وہ جو میں اس پہ الگ پروگرام کروں گا ہندوتوا کے اوپر، لیکن صرف یہ کہ جو ہندو ذہنیت ہے اس کے ہم خلاف ہیں، مکاری کے خلاف ہیں، دغابازی کے خلاف ہیں، دھوکہ دہی کے خلاف ہیں. لیکن ادروائز یہاں ہمارے یہاں ہندو بڑے آرام سے رہ رہے ہیں، بڑے خوشحال رہ رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ہمارے ساتھ اچھی طرح سے رہ رہے ہیں. میرے اسٹوڈنٹ بہت ہیں، میرے ساتھ رہتا ہوں، میرے دوست ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا تو جناب اب جب کشمیر کی باری آئی تو اب وہ راجہ ڈاواں ڈول ہونے لگا. کون سا راجہ؟ کشمیر کا راجہ ہری سنگھ نام تھا اس کا، ہری سنگھ ڈاواں ڈول ہونے لگا. تو وہاں سے لوگوں نے کہا، مسلمانوں نے کشمیر کے، ارے بھائی اعلان کرو نا. میں عرض کر رہا تھا کہ کشمیر کا راجہ ہری سنگھ جو ہے وہ ہندوستان کے پریشر میں، ریشہ دوانیوں سے، اندرونی سازشوں سے اس کو بہلا پھسلا رہے تھے کہ تم پاکستان مت ملو تو ہمارے ساتھ مل جاؤ.
اور وہ ڈاواڈول وہ اعلان نہیں کر رہا تھا. تو جب اعلان نہیں کر رہا تھا تو کشمیر کے مسلمان جو ہیں وہ بہت بے چین ہو رہے تھے کہ بھئی آپ اعلان کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو پونچھ کے کچھ حضرات جو شدن قوم سے تعلق رکھتے ہیں بڑے بہادر ہوتے ہیں، کشمیری ویسے سب بہت بہادر ہیں، بہت دیدار لوگ ہوتے ہیں، اور انہوں نے جناب جلسہ جلوس شروع کر دیے کہ بھئی پریشر ڈالا راجہ کے اوپر کہ آپ پاکستان میں شامل ہونے کا اعلان کریں. وہ ان دا مین ٹائم بجائے اعلان کرنے کے اس نے ڈوگرا فوج بھیج دی، اپنے ریجمنٹیں بھیج کے جلسہ جلوسوں کو دبانے کی کوشش کی. جب دبانے کو ان کو کلیش ہو گیا. جب کلیش ہو گیا تو ادھر سے پاکستان میں مسلمان پاکستانی بھائی جو ہیں وہ بے چین ہو رہے تھے کہ بھائی کشمیر کا بادشاہ اعلان کیوں نہیں کر رہا. اور وہ اپنی کچھ لوگ کشمیر سے جو لشکروں کی صورت میں اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے بھی یہاں سے بھی گئے. اب اس دوران میں اب جو ڈوگرا فوج تھی ہری سنگھ کی وہ ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکی. وہ کمزور سی فوج تھی، وہ بھاگ کھڑی ہوئی. اتنی دیر میں ولبھ بھائی پٹیل جو وزیر داخلہ تھے ہندوستان کے، وہ سری نگر گئے اور اس کو کہا دیکھو تم یہ ہے کہ تو ہمارے ساتھ مل جاؤ. تو آپ وہ ڈاکیومنٹ تیار کر کے لے گئے. وہ صرف اس سے کہا کہ یہاں آپ سائن کر دیں. اس کو کہتے ہیں ڈاکیومنٹ ایکسیشن، مطلب ہندوستان میں شامل ہونے کا ڈاکیومنٹ. وہ لے گئے، بادشاہ نے اس پہ سائن کر دیا کر کے وہ اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ پہلے وہاں سے سری نگر سے جموں گیا، جموں سے پھر انڈیا بھاگ گیا. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھاگ. اب بظاہر جیسے ہی ہوا ہندوستان نے فوجیں اتار دیں سری نگر میں، اور فوجیں اتار کے انہوں نے یہ جو فریڈم فائٹرز تھے جو کشمیر کی آزادی کے لیے کہہ رہے تھے کہ بھائی کشمیر کو پاکستان میں شامل کرنے کا اعلان کرو، ان کے خلاف انہوں نے آپریشن شروع کر دیا. جب انہوں نے ان کے خلاف آپریشن شروع کر دیا تو انڈین آرمی نے، تو پاکستان کی سرحدیں ساتھ مستقل لگتی ہیں جو آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ مجھے بتاؤں. پاکستان کی سرحدیں کشمیر کے ساتھ بالکل ملتی ہیں. وہ جو پروویژن تھا پارٹیشن پلان میں، کنڈیشنز دو تھیں، آبادی اور جغرافیائی، تو دونوں یہاں فٹ آتی ہیں. کشمیر میں آبادی مسلمانوں کی زیادہ ہے اور کشمیر جو ہے پاکستان کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہے جغرافیائی طور پر. تو جب پاکستان کی سرحدوں کو خطرہ ہوا، پاکستانی بھی اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کر دی. یوں 1948 کشمیر وار ہو گئی. جب یہ ہوئی تو انڈیا یونائٹڈ نیشن میں چلا گیا کیونکہ پاکستان نے حملہ کر دیا کشمیر پہ. تو یونائٹڈ نیشن ہوا، ہم نے کہا بھائی کو حملے کے بعد یہ بات ہے، دیکھیں اس طرح سے انہوں نے سننے بعد کہا اچھا رہی فوری طور پہ جنگ بند کی جائے اور یہاں لوگوں کی رائے پوچھ لیتے ہیں. ہم نے کہا ہمیں تو اعتراض نہیں ہے، جب چاہے پوچھ لیں. اور انڈیا نے بھی کہا جی ہمیں اعتراض نہیں ہے. تو مختصر یہ ہوا کہ یونائٹڈ نیشن کی 2 قراردادیں منظور ہوئیں اور 1 جنوری 1949 سے جنگ بندی ہو گئی. اور اس جہاں جنگ ہو رہی تھی جنگ بندی، اس کا نام ہے سیز فائر لائن، جنگ بندی لائن. یہ ہو گئی 1 جنوری 1949 یہ ہوگی. اس کے بعد چلتے رہے بہت، اب اس پہ بہت مختصر کروں، بہت مذاکرات چلتے رہے، بات چیت ہوئی رہتی. یونائٹڈ نیشن سے بہت وفود آئے، ہم ہر ایک سے ہم نے کوآپریٹ کیا. پاکستان نے کوآپریٹ کیا، انڈیا نے کوآپریٹ نہیں کیا. اور بات چیت چلتی بھی تو بات کو لمبا کرتے. یاد رکھیں، میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کا کیس کمزور ہوتا ہے وہ ہمیشہ لمبا کرے گا، طول کرے گا. اچھا انڈیا نے یہی کیا. انڈیا کا خیال تھا کہ ہم اس کو لمبا کر دیں گے، الجھا دیں گے کیس کو، تو جو ہے ٹائم گزر جائے گا، نئی نسل آ جائے گی تو یہ بھول جائیں گے. یہ ان کی بھول تھی. نئی نسل کا نمائندہ برہان وانی ہے اور وہ آج جنگ آزادی کا لیڈر ہے، مرحوم ہے، شہید ہے. لیکن وہ یہ نہ سمجھے انڈیا کہ جو وقت گزر جائے تو نئی نسل آئے گی اور وہ بھول جائے گی. اچھا تو جب یہ ہوا بہت سارے وفود آئے. اب اس کے بعد ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا انڈیا نے. میں اس لیے بالکل مختصر آ رہا. سی بی ایم جی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز پہلے کرتے ہیں. جی اس مسئلے کو حل کرنے سے پہلے آپس میں بیٹھتے ہیں، ہاں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرتے ہیں. اور 10-15-20 سال گزار دیے اس میں. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے، میں ابھی میں تھوڑا سا میرا تجربہ ہے، کبھی وہ بات پہ نہیں آئیں گے انڈیا پاکستان. آئیں گے بڑے اچھی طرح سے ملیں گے، ایسا کریں گے، ارے بھائی دیکھیں نا ایسے یہ موسم کتنا اچھا ہے، دیکھیں بادل کیسے اڑ رہے ہیں، دیکھیں کبوتر کیسے ادھر چلا گیا. ارے کیا تعلق ہے اس کا؟ ہم آئیں گے سرکار سیریس بات کرنے کے لیے تو سکے ہم سب ایک ہیں. یہی جو ہماری جو تشخص کے اوپر وہ حملہ کرتے ہیں، ہم ایک نہیں ہیں. ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان کو وش ویل کرتے ہیں.
لیکن ہم ایک نہیں ہیں, ہم الگ قوم ہیں, ہم پاکستان ہیں, اور ہم ایک الگ قوم ہیں, ہم اپنے طریقے سے رہنا, زندہ اور اپنی لائف گزارنا چاہتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں, وہ ہماری تشخص پہ حملہ کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں ہم ایک ہیں. تو وہ اس طرح اب بس اچھا سننے والا کہہ رہے ہیں یار تو بیچارے کیا کہہ رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں ہم ایک ہیں سے مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے ہو تو تم بھی ہندو ہی بن جاؤ. ہاں مطلب ہماری طرح. ہاں یہ تو مختصر بات یہ ہے کہ اس طرح انہوں نے ٹائم گزار دیا. میں بیچ میں ابھی 65 آر بھی آئی, 71 بھی آئی, میں سب کچھ میں صرف کشمیر کے جڑ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی جو بنیاد کہاں سے ہوئی, کیا اس نے دکھا ہوا. اب یہاں سے کرتے کرتے فائنلی جناب 1971 آ گیا اور بنگلہ دیش بن گیا. بنگلہ دیش بننے کے بعد انڈیا پاکستان نے ایک معاہدہ کیا, اس کا نام ہے شملہ معاہدہ. شملہ معاہدے میں یہ ذرا آج کل کے لحاظ سے شملہ معاہدے میں یہ لکھا گیا, پہلے تو انڈیا کی کوشش تھی کہ جو پریزنٹ جنگ بندی لائن ہے اس کو بارڈر بنا دیا جائے. جو آپ کے پاس ہے پاکستان, جو ہمارے پاس ہے ہندوستان. ہم نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ بٹوارا کیوں, یہ کوئی بندر بانٹ ہے, کوئی بوٹی ہے, یہ کشمیریوں کی حق خود اختیاری کا مسئلہ ہے. پارٹیشن پلان کے اصول کیا ہے, ہم اور آپ نے ہم بالکل نہیں مانیں گے اس کو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا ان کی پوری کوشش تھی کہ اس کو بارڈر مان لیا جائے اور مسئلے کو ختم کر دیا جائے. پاکستانی کا سوال نہیں پیدا ہوتا. تو پھر اب حل نکالا گیا کہ جنگ بندی لائن کو لائن آف کنٹرول کہا جائے, تاکہ جنگ بندی لائن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اب جنگ بندی شروع بھی ہو سکتی ہے, وہ بارڈر نہیں ہے. LOC بھی بارڈر نہیں ہے. انٹرنیشنل بارڈر کا ایک خاص اصول ہوتا ہے, اس کو آپ کراس نہیں کر سکتے. وہ اعلان جنگ ہے, وہ اقدام جنگ ہے. لیکن جہاں ایک جنگ بندی لائن ہے یا LOC ہے, وہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے. اچھا, لیکن ایک خاص بات ہے شملہ معاہدے میں, وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ انہوں نے کہا کہ اندرا گاندھی تھی وزیر اعظم ہندوستان کی, اور بھٹو صاحب ہمارے یہاں کے وزیر اعظم تھے, دونوں نے سائن کیا ہے وہ ڈاکیومنٹ. اس پر انہوں نے اس میں یہ لکھا گیا ہے, ساری بات مختصر ایک جملہ ہے جس پہ ابھی آنا چاہتا ہوں جو آج کل کے حالات سے. اس میں ایک جملہ ہے کہ ایدر پارٹی کا مطلب ہے ہندوستان اور پاکستان will not take any unilateral action prejudice to the position of the other party. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ملک کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے جس سے دوسرے کی جو مضبوط پوزیشن ہے یا اس کو کمپرومائز کر سکے, وہ چاہے انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو. لیکن یہ بہت بڑی یہ اسٹیٹس کو ہے. کیا آپ جنگ بندی لائن کو لائن آف کنٹرول کہا جائے گا, اور دونوں ملک ہندوستان اور پاکستان میں سے کوئی بھی ایسا ایکشن نہیں لے گا جس سے کہ کوئی یونٹ ریلیٹ ہو اور دوسرے کی مرضی کے خلاف ہو, یا دوسرے کی پوزیشن کے خلاف ہو, دوسرے کی نظریے کے خلاف ہو. یہ ہو گیا. اب جناب 5 اگست 2019 کو یہ جو 335A اور 350 آرٹیکل ہندوستان کانسٹیٹیوشن کا, وہ یہ تھا کہ اس کی اصل حیثیت الگ رکھی گئی تھی. کس کی؟ کشمیر کی حیثیت الگ رکھی گئی تھی. وہ پارٹ آف انڈیا نہیں تھا. ٹریٹی میں بھی تھا کہ ہم راجا نے بھی کہا تھا مل تو رہا ہوں ہندوستان کے ساتھ, لیکن اس کے تشخص کو الگ رکھا جائے گا. کس کے تشخص کو؟ کشمیر کے تشخص کو, تاکہ لوگ وہاں خرید نہیں سکتے, آ کے آباد نہیں ہو سکتے. کشمیر میں رہیں گے. اب انہوں نے فلسطین کو دیکھا, تھوڑا سا بیچ میں آؤں گا, وہ ذکر آ ہی گیا, میں اس کا الگ کروں گا. فلسطین کو دیکھا کہ کس طرح یہودیوں کو نکال کے انہوں نے اسرائیل بنایا. اسی طریقے سے ان کے دماغ میں فطور رہا کسی طریقے سے کشمیریوں کی آبادی کو, مسلمانوں کی آبادی کو کم کر کے ہم ایسا توازن کریں کہ یہاں بھی ہم مطلب ہندوؤں کو میجورٹی کر دیں, مسلمانوں کو مار کوٹ کے, اور مسلمانوں کے گھر اور ہر چیز ہندوؤں کے حوالے کر دیں, تاکہ گریجولی ہندو میجورٹی میں آتے جائیں. جی وہی ڈرامہ جو فلسطین میں ہوا, مسلمز مائنورٹی میں آ جائیں. اب اس کے لیے مودی گورنمنٹ نے, جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا, انہوں نے یہ جو آرٹیکل 35A آرٹیکل 370 جو ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کا, وہ کشمیر کو الگ تشخص دیتا ہے. وہاں غیر کشمیری آ کے جائیداد نہیں خرید سکتے تھے, غیر کشمیری کو ڈومیسائل نہیں مل سکتا. اب انہوں نے ختم کر دیا. کرتے ہی لاکھوں لوگ آ رہے ہیں, ہزاروں نہیں, سینکڑوں نہیں, لاکھوں آ رہے ہیں. وہ آ کے جائیدادیں خرید رہے ہیں کشمیر میں, اور وہاں کا وہ لے رہے ہیں, کیا آئی ٹی کارڈ بھی بن رہا ہے, ڈومیسائل بھی بن رہا ہے. یہ ہے جو اس وقت پوزیشن. تو اس کے لیے میں نے ڈان میں بھی لکھا ہے, میری اس کتاب میں بھی ہے کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. میں نے یہ کہا ہے
کہ جب شملہ معاہدہ سے ہمیں نکل جانا چاہیے اب، اسی لیے کہ شملہ معاہدے کے لحاظ سے ہندوستان کو یک طرفہ ایکشن لینا نہیں چاہیے تھا، یونیلیٹرل ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا ان کو. انہوں نے چونکہ لیا ہے تو اب شملہ معاہدہ بالکل بیکار ہو گیا، شملہ معاہدہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہمیں ایز اے ٹٹ فار ٹیٹ یا کم سے کم اس کے رد عمل کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شملہ معاہدے سے نکل جانا چاہیے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جیسے ہم شملہ معاہدے سے نکل جائیں گے تو LOC جو ہے وہ جنگ بندی لائن بن جائے گی. پھر اس میں پوائنٹ صرف یہ ہے کہ جیسے ہی ہم شملہ معاہدے سے نکل جائیں گے تو لائن آف کنٹرول دوبارہ CFL کہلائے گی. وہ مانے یا نہ مانے، قانونی طور پہ لیگلی طور پہ LOC ول کنورٹ بیک ٹو CFL سیز فائر لائن. سیز فائر لائن کا مطلب یہ ہے ہم جب چاہے اس کو عبور کریں، وہ کوئی انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے. کشمیری یہاں کے کشمیری وہاں کے کشمیری ایک دوسرے کو ملنے جائیں اور جا کے اپنے یہاں کے آزاد کشمیر کے لوگ اور پاکستان کے لوگ ہم کشمیریوں کی مدد کے لیے ہم جا سکتے ہیں. کوئی دنیا کا قانون ہمیں نہیں روک سکتا، کوئی رول ایسا نہیں ہے جو روک سکتا ہے. یہ تھا. اس کو میں تھوڑا وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ بتانا چاہوں گا دوبارہ. اب آپ ادا کریں کہ اس پہ تھوڑی غور کرنے کی بات یہاں ہے. 3 ریاستوں میں جھگڑا ہوا، یہ مسئلہ پیدا ہوا، جوناگڑھ، حیدرآباد اور کشمیر. جوناگڑھ اور حیدرآباد کے بادشاہوں نے اپنی جوناگڑھ والے پاکستان مل گئے، حیدرآباد والے نے آزاد، ہندوستان نہیں مانا. مختصر بات یہ کہ دنیا کا کوئی آدمی نہیں کہا کہ جب 3 ریاستوں میں سے 2 بادشاہوں کی بات آپ نے نہیں مانی تو آپ ریاست کے کشمیر کی ریاست کیسے مان سکتے؟ جبکہ دونوں کنڈیشنز پاکستان کی فیور میں جا رہی تھیں، میجورٹی آف مسلمس اینڈ جغرافیائی حدود کا حدود. اب آپ یہی بتائیں کہ آپ نے تو کسی کے پاس جائیں، اس کے پاس اخلاقی، تاریخی، جغرافیائی، کسی طریقے سے قانونی کوئی جواز نہیں انڈیا کا کہ وہ کشمیر کے راجا کی بات مانے. ٹوٹل بات یہ پوری اب دنیا میں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں بھائی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم اس لیے ٹوٹنگ کہتے ہیں کشمیر کو کہ وہاں کے بادشاہ نے ہم سے ملنے کو کہا، ہم ملا لیا اس کو چونکہ وہ اس کا اختیار تھا. یہ پوری بات نہیں بتاتے ہیں پارٹیشن پلان کا، وہ بتاتے ہیں بادشاہوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ ہندوستان میں مل جائے یا پاکستان میں مل جائیں. کشمیر کے بادشاہ نے کہا میں ہندوستان ملنا چاہتا ہوں، ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ اسی لیے ہم اب وہ 2 کنڈیشنز نہیں بتاتے، وہ نہیں بتاتے. یہ بھی نہیں بتاتے کہ ہم نے 2 بادشاہوں کی بات نہیں مانی تھی، جوناگڑھ کی اور حیدرآباد کی. سو یہ بات ہے سمجھنے کی، یہ مکاری ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. جی ہاں، یہ بات ہے. سو دس از یہ تھی، یہ ہے کشمیر کا مین. یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر ہمیں جاننا چاہیے. اس سے ہندوستان کی ذہنیت، مکاری، دھوکہ بازی پتہ چلتی ہے. تو یہ تقریباً میں اس کو کشمیر کی اس پوائنٹ کو ہی اجاگر کرنا چاہ رہا تھا. یہ چونکہ اب یہ آج کل فلسطین کی بات چل رہی ہے، بہت دکھ کی بات ہے، ہمارے دل رو رہے ہیں لیکن آج ایک خبر پڑی، اس لیے آلدو اس کا حصہ نہیں تھا لیکن مختصر میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں اس کو. فلسطین کے سلسلے میں اسرائیل کے کسی وزیر نے کہا ہے کہ ہم جو ہے ایٹم بم مار دیں گے اس کے اوپر، غزہ پہ. تو میں اس کی عقل پہ اس کی حیران ہوں کہ وہ اپنے ہوش میں تھا یا کا. کوئی یہ پٹاخہ نہیں ہے بیٹا وزیر صاحب، یہ بم ایٹم بم چلانا پٹاخہ نہیں ہے. اور آپ نے ابھی غزہ میں چھوڑا کیا ہے جو رہ گیا بم آپ کو ایٹم بم مارنے کے لیے. لیکن یہ بتاؤں کہ دنیا میں اس وقت 7 نیوکلیئر پاورز ہیں ڈکلیئرڈ، اور تقریباً 4 سے 5 اور حکومتیں ہیں جو نیوکلیئر بن رہی ہیں یا بن گئی ہیں، بننے کے پروسیس میں، جس میں خود اسرائیل ہے. اسرائیل نے بھی آفیشیل اعلان نہیں کیا کہ ہمارے آج بلی تھیلے سے نکل آئی باہر. ہمیشہ کہتے ہیں ہم نے تو اعلان، وہ نیوکلیئر پاور میں 7 نیوکلیئر پاور جو ہیں اس میں وہ شامل نہیں ہے. لیکن آج جب اس نے دھمکی دی ہے اس کا مطلب ہے ان کے پاس بم ہے، ان کے پاس ہے نیوکلیئر پاور. اسی طریقے سے وزیر صاحب، اسرائیل کے وزیر صاحب کو جاننا چاہیے آپ کو کیا پتا اور کس کے پاس ہے. جب آپ جیسے آپ نے کب اعلان نہیں کیا، ایسے اور بھی ہو سکتا ہے. یہ بتانا چاہتا ہوں میں صرف کہ یہ دیوانے کی بڑھ ہے. اچھا کیا یہ آپ نے بول دیا، پوری دنیا کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی اس کے اوپر. اس میں کوئی اسلام اور کفر کی بات نہیں، یہ آپ کا ہوس اور آپ کی انسانیت کے خلاف بات ہے. یہ
کہ آپ انسانیت کو جو ہے اس کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ حماس کا جو حملہ تھا 7 اکتوبر کا وہ اس کو آپ ٹیررزم نہیں کہہ سکتے. انہوں نے ان کے ملک پہ ناجائز قبضہ ہوا ہے, انہوں نے ری ایکشن کے طور پہ کیا ہے. وہ آج کریں پرسوں کریں 100 سال بعد کریں. تو اور اس کے جواب میں آپ نے یہ کیا ہے, وہ کسی اسلامی ملک نے نہیں کہا, یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے یہ کہا ہے, سیل ہے اس بات کے اوپر کہ جناب حماس نے جو کیا ہے وہ ان کا حق ہے. ان کے ملک کے اوپر آپ نے ان کو گھر سے نکال کے قبضہ کیا ہوا ہے. جب ان کا ہمت ہوگی, جب وہ ہمت کریں گے, جب ان کے پاس طاقت ہوگی وہ آپ پہ حملہ کریں گے, وہ آپ اپنے گھر سے نکالیں گے. سیلف ڈیفنس میں. پاکستان کالنگ کے مہمان ایک محب وطن پاکستانی, کشمیر کی جنگ آزادی کے مجاہد لیفٹیننٹ کرنل سید افتخار احمد, تمغہ امتیاز ملٹری. پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ. پاکستان نعمت خداوندی ہے اور پاکستان عطیہ خداوندی ہے. Who will disclose the real history of Pakistan to dispel the despair and despondency. Kashmir is in blood and Pakistan in the heart of Kashmiris. No rumors, no rumors, no fantasy, only truth, the full truth. جھوٹ اور فریب اس دور میں رد کفر. پاکستان کالنگ. میں نے ابھی خدمت میں اسرائیلی وزیر کی جو دھمکی تھی ایٹم بم استعمال کرنے کی اس فلسطینیوں کے خلاف یا غزہ میں, اس پر میں نے کچھ عرض کی ہے, لیکن اس کی 2 چیز اور عرض کرنا چاہتا ہوں, امپلیکیشنز خاص طور پہ, کہ اس دھمکی کی امپلیکیشن کیا ہیں, اور سائنٹیفکلی اس کو میں عرض کرنا چاہوں گا. نیوٹن 3rd لا آف موشن ہے, جو ایک جنرل نالج کی بات ہے کہ ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. تو ایک فطری طور پہ آپ جو کچھ کریں گے اس کے لیے آپ تیار رہیں. تو ایک اس کی یہ پہلی امپلیکیشن تو یہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ آئے جو تباہی پھیلانا چاہتے تھے, انسانیت کو ختم کر, لیکن انسانیت تو ختم نہیں ہوئی, انسان تو ختم نہیں, وہ خود ختم ہو گئے. لیکن اس سے یہ دیکھیے کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے ملک میں ان کو گھروں سے نکال کے قبضہ کیا ہے, اب آپ انہیں کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں اور ایٹم بم مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں. لیکن ظلم کی بھی ایک انتہا ہے, ناجائز ہونے کی ظلم ہو گیا, اور قانون کی خلاف ورزی, انسانیت کی خلاف ورزی, اخلاق کی خلاف ورزی, یعنی کسی چیز کی ایک حد ہوتی ہے, یہ تمام حدوں کو پار کرنے والی بات ہے. اور ایک ڈیوائن لا ہوتی ہے, قدرت کا ایک نظام ہے. انسانی نظام کے علاوہ اس کو کہتے ہیں گاسپل جسٹس, اے ڈیوائن جسٹس. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ قوموں کی تاریخ پڑھیں, عروج و زوال کو پڑھیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈیوائن جسٹس جو ہے اٹ کین بی ڈیلیڈ بٹ نیور دیر لیس when it comes very hard, and then there is no going back. and اس طرح سے میں مثالیں دوں تو بات لمبی ہو جائے گی. آپ تاریخ سے دیکھ لیں کہ ڈیوائن جسٹس کیا ہے, نیچرل جسٹس کیا ہے, اور اس سے اسرائیل یا جو بھی ایکسپینشنسٹ ہے, چاہے وہ اسرائیل ہے چاہے وہ ہندوستان ہے, جو وہ ڈرے. لاسٹ بات یہ ہے کہ تاریخ کا یہ فیصلہ ہے, اٹس اے verdict of the history. No colonial power can stay forever in its colony. It has to go and it will go. And اس کے علاوہ
اس ورڈکٹ کو تاریخ کے اس فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ دوسری امپلیکیشن یہ ہے کہ ایٹم بم اگر آپ غزہ پہ ماریں گے، ہو سکتا ہے گراؤنڈ زیرو تو غزہ پہ ہو، لیکن سمندر سے ہوا اگر چل گئی نا تیز، تو یہ ساری اس کی جو اثرات ہیں اور اس کی جو ویوز ہیں، اس کا کنٹیمنیشن سارا آپ کے اپنے بم سے اسرائیل میں سارا نیوکلیئر افیکٹ ہو جائے گا۔ آل بھی آپ کے اپنے بم سے تیز ہوا کا آپ پر کنٹرول نہیں ہے۔ اگر بم کے آفٹر دی بام از ڈراپڈ آن غزہ، اگر ہوا تیز چلنے لگتی ہے سمندر کی طرف سے، تو ساری جو اس کے اثرات ہیں سب، چاہے وہ آفٹر افیکٹس ہیں یا اس کے ہیں، سوائے گراؤنڈ زیرو کے تو وہاں تباہی ہوگی، باقی سارا دا ہول آف اسرائیل ول بی انڈر نیوکلیئر ہولوکاسٹ۔ یہ بھی ذرا سوچ لیں ایٹم بم مارنے سے پہلے۔ ایک تو میں نے بتا دیا تھا کہ ایوری ایکشن ہیز ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن، ایک تو وہ امپلیکیشن ہے۔ دوسری امپلیکیشن یہ ہے کہ کہیں آپ کے اپنے ایٹم بم سے آپ کی اپنی تباہی نہ ہو جائے۔ میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کشمیر ہمارے خون میں ہے، اور پاکستان کشمیریوں کے دل میں ہے، اور فلسطین ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جس کو ہم جیسے کہتے ہیں کشمیر ان بلڈ اینڈ پاکستان ان دی ہارٹ آف کشمیریز اینڈ پیلسٹائن از اے میٹر آف فیتھ وتھ اس۔ تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ سر، بہت سیر حاصل گفتگو رہی، حالانکہ کچھ تشنگی بھی رہ گئی۔ دل چاہ رہا ہے کہ آگے اور بھی بات کریں اس سلسلے میں، اور انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے ناظرین، اور اگلا پروگرام ہمارا ہوگا فلسطین کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو فلسطین یا ہندوتوا کے بارے میں کریں گے، کیونکہ وہ تھوڑا سا ذکر تو آیا ہندوتوا کا، لیکن ہندوتوا ہے کیا یہ کرن صاحب جو ہے وہ بہت اچھا سا بتائیں گے۔ تو بہت شکریہ، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، مہربانی، السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔